السلام علیکم۔ 0.5 جاوید چودھری کی بک سے ایک اور کہانی جس کا نام ہے اینڈ آف دی ڈے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ دو بھائیوں کی مثال لیں۔ پہلا بھائی بے انتہائی لالچی، موقع پسند، مفاد پرست اور کرپٹ تھا، جبکہ دوسرا بھائی ایماندار، دیندار، مثبت سوچ کا حامل اور قناعت پسند تھا۔ دونوں بھائی عملی زندگی میں داخل ہوئے تو پہلے بھائی نے میڈیکل سٹور کھول لیا، جبکہ دوسرا بھائی اسکول ٹیچر بن گیا۔ پہلے بھائی نے چند ہی ماہ میں میڈیکل سٹور کو ٹکسال بنا لیا۔ وہ دوائیں سٹاک کرتا تھا۔ جب مریض دوا کی تلاش میں ایڑیاں رگڑنے لگتے تھے تو وہ دگنی اور 3 گنی قیمت میں دوائیں بیچتا۔ وہ نقلی اور جعلی دوائیں بھی بناتا تھا۔ وہ ایکسپائرڈ دوائیں بھی فروخت کرتا تھا اور وہ نشے کے ٹیکے بھی بیچتا تھا۔ اس نے جعلی ڈراپس، آنکھوں کے جعلی قطروں اور 2 نمبر مرہموں کی فیکٹری بھی لگا لی، اور وہ لوگوں کو درد کش دوائیں اور اسٹیرائڈز بھی بیچنے لگا۔ اس نے 2-3 سال میں شہر میں نصف درجن کے قریب میڈیکل سٹور بنا لیے۔ اس نے ڈاکٹروں کو قرضے دے کر شہر میں نئے کلینکس اور ہسپتال بھی بنوائے، اور وہ ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ اس شہر میں کبھی صرف ایک ڈاکٹر اور 2 میڈیکل سٹور ہوتے تھے، لیکن اس بھائی کی مہربانی سے شہر میں 2 سے 3 درجن کلینکس بن گئے، اور میڈیکل سٹورز کا کوئی شمار کتار نہ رہا۔ شہر کا جو بھی شخص ایک بار کسی ڈاکٹر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا تھا، دوائی اس کے معمول کا حصہ بن جاتی تھی، اور شہر میں کوئی ایسا شخص اور کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچا تھا جو ہفتے میں کم از کم ایک دن اس کے کسی سٹور سے دوا نہیں خریدتا تھا۔ چنانچہ اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور وہ شہر کا مطموع ترین شخص بن گیا۔ شہر کی سب سے بڑی کوٹھی اس کی ملکیت تھی۔ شہر کے مضافات میں اس کا ایکڑوں پر محیط فارم ہاؤس تھا۔ شہر میں سب سے زیادہ گاڑیاں اس کے پاس تھیں، اور اس کی دکانوں اور گھروں میں 60-70 کے قریب ملازم تھے۔ اس کے بچے لاہور اور مری میں پڑھتے تھے، اور وہ چھوٹے شہر میں رہنے کے باوجود شہزادوں اور بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا تھا۔ دوسرا بھائی اس سے یکسر مختلف تھا۔ وہ اسکول میں 3,500 روپے کا ملازم تھا۔ وہ پوری ایمانداری سے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اسکول سے چھٹی نہیں کی۔ اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ والد کی تدفین کے بعد سیدھا اسکول پہنچا، اور اس دن بھی اس نے کلاس لی۔ وہ اسکول کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اسکول میں رک جاتا تھا، اور وظیفے کے امتحان دینے والے بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ وہ اسکول کے نالائق بچوں کو جمع کرتا تھا اور شام کو انہیں گھر لے آتا تھا۔ اپنے گھر سے انہیں کھانا کھلاتا تھا، اور رات گئے تک انہیں پڑھاتا تھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بڑا شاندار تھا۔ وہ اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑتا تھا، انہیں اسکول سے لے کر اپنے اسکول آتا تھا، انہیں کسی درخت کے نیچے بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، اور اس کے بعد انہیں ہوم ورک بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو 3-4 کلاس میں شیکسپیئر کے پورے ڈرامے رٹا دیے تھے۔ اس کے بچے ریاضی کے مشکل سے مشکل سوال چٹکی بجا کر حل کر دیتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں اور بچوں کو اخلاقیات بھی سکھاتا تھا۔ اس نے انہیں روز نہانے، دانت صاف کرنے، بال بنانے، ناخن تراشنے، اسلام میں سبقت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈال دی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں اور بچوں کو اعتماد اور بہادری کا سبق بھی دیتا تھا۔
چنانچہ اس کے بچے اور شاگرد اعتماد کی دولت سے مالا مال تھے۔ دوسرے بھائی نے اپنے حلقے میں شامل ہونے والے ہر بچے کو قناعت اور وسعت قلبی کی دولت سے نواز دیا تھا۔ وہ لوگوں کو نماز اور روزے کی عادت بھی ڈال دیتا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں اور بچوں کو مطالعے اور غور و فکر کی عادت بھی دے دی تھی، اور وہ لوگوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتا تھا۔ چنانچہ اس کے شاگرد اور بچے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے تمام بچوں نے وظیفے حاصل کیے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے چلے گئے۔ اس کے ایک بیٹے نے FSC میں لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور سرکاری وظیفے پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوا اور وہاں بھی تمام کلاسوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میڈیکل کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسکالرشپ پر امریکہ گیا۔ وہاں سے اس نے لیزر میں اسپیشلائزیشن کی اور کراچی میں آ کر لیزر سرجری کا کلینک بنا لیا۔ وہ آج کل کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ڈاکٹر ہے۔ دوسرے بیٹے نے CSS کیا، فورن سروس جوائن کی، اور وہ آج کل یورپ کے ایک ملک میں کونسلر ہے۔ تیسرا بیٹا MA کرنے کے بعد سیاست میں آیا اور آج کل پارلیمنٹ کا ممبر ہے، جبکہ ماسٹر صاحب کے شاگرد پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں اور تمام بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں یا پھر کامیاب بزنس مین ہیں۔ ماسٹر صاحب پاکستان کے جس شہر میں جاتے ہیں درجنوں با اثر لوگ ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ دوسرے بھائی کی کہانی تھی۔ اب پہلے بھائی کی طرف واپس آتے ہیں۔ پہلے بھائی نے کروڑوں روپے کمائے۔ وہ پوری زندگی اپنے اسکول ٹیچر بھائی کی غربت اور بے وقوفی پر ہنستا رہا۔ اس کا خیال تھا اس کا بھائی زمینی حقائق سے ناواقف ہے، چنانچہ وہ اپنا وقت اور توانائی ضائع کر رہا ہے۔ وہ بھائی کو ہمیشہ پرائیویٹ اسکول کھولنے یا اپنے ساتھ میڈیکل سٹور بنانے کا مشورہ دیتا تھا، لیکن دوسرے بھائی نے ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا۔ وہ اپنی غربت اور فقر فاقے میں خوش تھا۔ پہلا بھائی اس پر ہنستا رہا اور اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 40 سال کی عمر میں پہلے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ اس اٹیک سے بچ گیا، لیکن اس کی صحت نہ سنبھل سکی۔ اس نے بائی پاس کرایا، آپریشن ٹھیک نہ ہوا اور اس کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا۔ اس نے پھیپھڑوں کا علاج کرایا تو گردے جواب دے گئے۔ اس نے گردہ خرید لیا تو اس کا لبلبہ جواب دے گیا۔ اس نے انسولین لینا شروع کی تو اس کے گلے میں کینسر نکل آیا۔ اس نے کینسر کا آپریشن کرایا تو اس کے گھٹنے جواب دے گئے، اور اس نے گھٹنے تبدیل کرائے تو اس کے دماغ میں رسولی نکل آئی۔ غرض وہ ایک مسئلے سے نکلتا تو دوسرے مسئلے میں داخل ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ بستر سے لگ گیا اور 20 برس کی لگاتار بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے زندگی میں اپنے بچوں کو کبھی گرم ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بچے پیسے کی فراوانی کی وجہ سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکے، چنانچہ باپ کے انتقال کے بعد ان کے ہاتھ میں اثاثے آئے تو وہ آپس میں لڑ پڑے۔ کاروبار اور بینک بیلنس کا بٹوارا ہوا۔ بچوں نے باپ کی زمین جائیداد بیچی اور لاہور اور اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے غلط موقع پر غلط انویسٹمنٹ کی اور سارا پیسہ برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ آج کل پہلے بھائی کا ایک بیٹا لاہور کی ایک کچی آبادی میں کریانے کی چھوٹی سی دکان کرتا ہے۔ دوسرا بیٹا اسلام آباد کے ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس ملازم ہے۔
और तीसरा बेटा नशे में धुत होकर सड़कों पर पड़ा रहता है, जबकि उसकी बेवा अपनी बेटी के टुकड़ों पर पल रही है। पहले भाई की सारी सल्तनत एंड ऑफ द डे बर्बाद हो गई। हम अब दोनों भाइयों की कहानी के नतीजे की तरफ आते हैं। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के दो रास्ते होते हैं, बुराई का रास्ता और अच्छाई का रास्ता। बुराई का रास्ता खूबसूरत भी होता है और शॉर्टकट भी। इंसान इस रास्ते पर चलकर बहुत जल्द दौलत, इख्तियार और आसूदगी पा लेता है, लेकिन सफ़र के दरमियान या आखिर में यही आसूदगी, यही इख्तियार और यही दौलत इसकी सबसे बड़ी नाकामी बन जाती है। इसे कोई बीमारी लगती है और इस बीमारी का इलाज इसकी आधी दौलत को नगल जाता है। बाकी दौलत इसकी नालायक औलाद उजाड़ देती है और आखिर में वो इंसान और इसका ख़ानदान ज़ीरो पॉइंट पर खड़ा हो जाता है। इसके बरक्स दूसरा रास्ता ज़रा तावील, मुश्किल और कठिन होता है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग दौरान सफ़र ज़्यादा सहूलतें हासिल नहीं कर पाते। उन्हें फाके भी काटने पड़ते हैं और अपनी ख्वाहिशों और हसरतों की कुर्बानी भी देना पड़ती है, लेकिन सफ़र के आखिरी हिस्से में वो दुनिया की तमाम नेमतें पा जाते हैं। उन्हें दौलत भी मिलती है, इज़्ज़त भी, शोहरत भी, नेक नामी भी और सुकून भी। आप वापस दोनों भाइयों की तरफ आएं। आज पहला भाई कब्र में अज़ाब भुगत रहा है, जबकि दूसरा भाई 70 साल की उम्र में भी सेहतमंद है। उसे दिल का आर्ज़ा लाहक है और ना ही पेशाब की तकलीफ़। वो रोज़ाना पेट भरकर खाना खाता है और 5-5 किलोमीटर वॉक करता है। पहले भाई के बच्चे कोड़ी कोड़ी के मोहताज हैं, जबकि दूसरे भाई के बच्चे करोड़ों में खेल रहे हैं। पहला भाई बदनामी और इबरत का निशान बन चुका है, जबकि दूसरे भाई के इस्तकबाल के लिए सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। चुनांचे एंड ऑफ द डे दूसरा भाई कामयाब करार पाया। मुझे ये वाक़या मेरे एक उस्ताद ने सुनाया था और आखिर में मुझे मशवरा दिया था, तुम जब भी ज़िंदगी की मंसूबाबंदी करना, एंड ऑफ द डे को सामने रख कर उसकी प्लानिंग करना, तुम हसारे में नहीं रहोगे। मैं आज सोचता हूँ, काश हमारे सदर परवेज़ मुशर्रफ का भी कोई उस्ताद होता तो वो यूँ आज तन्हा ना होते, यूँ आज हर चीज़ उनके हाथ से ना निकल रही होती। यहाँ पे आज की वीडियो एंड होती है।